بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اب مجھے کیسے معافی ملے گی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت بھیجتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ جس سے اہل جنت بھی پریشان ہوں گے، اور آپ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے بالکل پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھو کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھپھو کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے برعکس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا، جو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا زینہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں
مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم یعنی انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت اس شخص پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے شخص کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور سے ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والوں کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور غربت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، مطلب بارشیں نہیں آتی۔ جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور غربت عام ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت ذات کو غیر محرم مردوں سے دور رکھنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابن العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر ہی رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1، زنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو اور بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے، اور ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔
दूसरा झूठा हुक्मरान, तीसरा मुतकब्बर फ़कीर। फिर इसी तरह जहाँ पर ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शोहर कहीं गया हुआ है और ज़ाहिर है कि शोहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है, और अब अगर वो अकेली है तो उसको अकेला पाकर किसी ने उसके साथ अगर बुराई की तो वो सांप उसको क़यामत तक डसता रहेगा। ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से ज़िना करने का अजाब या उसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरत के साथ ज़िना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना जबकि उसने तुम्हें पैदा किया है। वो कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज़ की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया, तो अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं कि मैंने पूछा, फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आपने फरमाया, फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से मरवी है कि हमने बड़े गुनाहों से मुतल्लक दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क है जिसे अल्लाह ताला सिर्फ़ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क का मरतकब इंसान बग़ैर तौबा करके मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वो उसके साथ उसके खाने में शरीक होगा। चुनांचे किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया हो, उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और उसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि मकतूल कातिल का रिश्तेदार हो, और ये और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि मकतूल हमसाया हो। जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह ताला के उस रिज़्क़ से महरूम करना हो जिसे अल्लाह ताला ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से ज़िना करे। कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा ज़िना का है। उसका गुनाह और ज़्यादा हो जाता है। जिस औरत से ज़िना किया जाए वो हमसाये की बीवी हो जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक और नेकी करने की नसीहत की है। हज़रत मक़दाद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ़्त फरमाया, ज़िना के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है? सहाबा ने अर्ज़ की, ज़िना को अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, एक आदमी अगर 10 औरतों से ज़िना करे तो ये गुनाह इससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से ज़िना करे। हमसाये की बीवी से ज़िना एक तो हमसाये का हक पामाल होता है, दूसरा ये कि एतमाद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं। किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाजरीन, क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है ये दुनिया में ज़िना करता है, क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौका पर जब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं उनमें सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुज़र हुआ उसके जबड़े और आँखें गुदी तक लोहे के आले से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता झूठी खबरें देता जो अनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती, और अब तो मीडिया के ज़रिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों मरतबा फैलाया जाता है। और नंगे मर्द और औरतें जो आपने जहन्नुम में जलते देखे तो आपने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये कौन थे? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, वो ज़ानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में ज़िना करने वाले मर्द और औरतें इस जहन्नुम की आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स जो खून की नदी में गोते खा रहा था, हमने देखा जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे।
کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا، آپ دیکھیں کہ یہ کیسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں اسلام سود کی کیسے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی برائی کے قریب سے بھی بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس سود کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا تو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر رات یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی، نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کو اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صرف اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر ساری دنیا میں بانٹ دو تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصاری کی لڑکی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لڑکی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا، وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہوں سے تڑپانے لگا، کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھ سے بات کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چین چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
शायद इसने शराब पी हुई है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुंह सूंघा, उसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़िना किसे कहते हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम अर्तकाब कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संगसार कर दिया गया। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा दूर एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उसे धूप ने जला दिया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, ए अल्लाह ताला के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे वो उस गधे को खाने से भी ज़्यादा बदतर है। मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐसे सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबीन में तकसीम कर दी जाए तो उन्हें काफ़ी हो जाएगी। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।